فطرت کو نقصان پہنچانے اور حیوانات اور نباتات کی تباہی میں سر فہرست شے وہ کیمیائی زہر ہے جو لاکھوں ٹن کی مقدار میں پھیلا ہوا ہے۔ پودوں میں ذخیرہ شدہ کیمیائی مواد جب انسانوں کی خوراک بنتا ہے تو انہیں بیمار کرتا اور انتہائی صورت میں اموات کا سبب بنتا ہے۔ قیمتی پودے، جانور، دیگر انواع، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے، آبی حیات کی مختلف شکلیں اور پرندے وغیرہ یہ سب اس زہریلے مواد سے بری طرح متاثر ہوتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس مجرمانہ لاپرواہی سے جنگلات کی کٹائی کا عمل جاری ہے، اس سے سن 2030 تک ایمیزون کے گھنے جنگلات 60% تک ختم ہو چکے ہوں گے۔ ایشیا کے مقامی جنگلات کا 3/4 پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور اس کی بحالی اب ممکن نہیں رہی۔ پودوں اور جانوروں کی 32 ملین انواع یا سپیشیز میں سے 2/3 سے زائد مقامی جنگلات میں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے قریباً 50,000 انواع ہر برس ختم ہو جانے پر مجبور ہیں۔ خدشہ ہے کہ سن 2100 تک پودوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سمیت تمام جانداروں کی نصف تعداد ناپید ہو جائے گی۔ اگر ماہی گیری کو اعتدال میں نہ لایا گیا تو سن 2050 تک تجارتی پیمانے پر ایسا کرنا ممکن نہ رہے گا، کیونکہ سمندروں اور پانیوں میں مچھلیاں ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں 1.5 ارب انسان اس پروٹین سے محروم ہو جائیں گے جن پر ان کی زندگیاں منحصر ہیں۔ اگلے 25 برسوں میں آرکٹک گرمیوں میں برف سے محروم ہو جائے گا۔ یوں زمین کی حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ برف کی سطح جس قدر چھوٹی ہوگی اسی قدر سورج کی شعاؤں کا انعکاس یا ریفلیکشن کم ہوگی۔ سمندروں کی حرارت بڑھنے سے جب میتھین گیس غیر منجمد یا ڈی فروسٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین کے اوسط درجہ حرارت میں 7 سے 8 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماحول کی حرارت میں ہر ڈگری اضافے کے ساتھ حاری بگولوں یعنی ٹراپیکل سائیکلونز میں 35% تک اضافہ ہو جائے گا۔ ہمالیہ کے گلیشیئرز کا پگھلنا مستقبل میں ہولناک نتائج کو جنم دے گا اور اس کے نتیجے میں پانی کی قلت 1.5 ارب انسانوں کے لیے تباہی کا پیغام لائے گی۔ خشک سالی کی وجہ سے محض بھارت میں 65 سے 70% آبادی فوری متاثر ہوگی۔ جنوبی یورپ اور جنوب مغربی امریکہ سے لے کر ایشیا، سب سہارن افریقہ، مشرق وسطیٰ اور آسٹریلیا تک کے تمام خطوں میں خشک سالی کے تباہ کن دور چلیں گے۔ مستقل اور موسمی آفات میں شدت آئے گی اور ہولناک تباہیوں میں ہزارہا انسان لقمہ اجل بن جائیں گے۔ بڑے بڑے سیلاب غیر معمولی آفات کا سبب بنیں گے۔ مثال کے طور پر مغربی جنوبی امریکہ، نیوزی لینڈ، شمالی آسٹریلیا اور مشرقی چائنا ان کی زد میں آ جائیں گے۔ اگر دنیا بھر میں سمندر کی سطح میں محض آدھے میٹر کا اضافہ ہو جائے تو ساحلوں پر آباد قریباً 140 شہر براہ راست خطرے میں گر جائیں گے۔ سمندر کی سطح میں ابھی سالانہ قریباً 4.5 ملی میٹر کا اضافہ ہو رہا ہے، مگر سن 2100 تک سمندر کی سطح میں اضافے کو میٹرز میں ناپا جانے لگے گا۔ غربت، حفظان صحت، کوڑا کرکٹ، توانائی کی ضروریات، خوراک، صاف پانی اور رہائش جیسے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے حل سے متعلق قراردادوں کے لاگو ہونے تک 10 سے 25 برس بیت چکے ہوں گے۔ دنیا کی آبادی میں اضافے کی شرح قریباً 100 ملین افراد سالانہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفاذ تک وہ قراردادیں پہلے ہی بڑی حد تک پرانی یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوں گی۔ اس حساب سے سن 2050 تک زمین کے سینے پر 12 ارب افراد کی آبادی کا بوجھ ہوگا۔ ان حالات میں وہ وقت گزر چکا ہے کہ ماحول کے تحفظ کے لیے بے فائدہ اور ناقابل عمل عالمی معاہدوں کی طرف دیکھا جائے
اور ان سے بہتری کی امید رکھی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستقبل میں سر پر آن کھڑی ہلاکت سے بچنے کے لیے عقل اور مضبوط ارادے پر مبنی درست، ضروری اور فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی تمام اقوام پر لازم ہے کہ وہ اخراج یا امیشن کو کم سے کم حد تک لے جائیں اور وسائل کے استحصال کو روکیں۔ ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی زہر اور ماحولیاتی تباہی کی تمام صورتوں کو فوری طور پر ممنوع قرار دینا اور روکنا ناگزیر ہے۔ آبادی میں ہوش ربا اضافے کی روک تھام کے لیے دنیا بھر میں وفاق کے زیر اثر ایک مؤثر برتھ ریگولیشن کو متعارف کرایا اور اس کا فوری اطلاق کیا جائے۔ صرف اسی صورت میں ہم مستقبل کی دہلیز پر ٹھہری اس ہلاکت سے بچ سکتے ہیں جو بظاہر ہمارا مقدر بننے والی ہے۔